چلیں آج کی دعا کی طرف چلتے ہیں، ابھی آپ کی اسکرین پہ انشاءاللہ نظر آئے گی۔ آپ سب نے اپنے مائک اور ویڈیوز اپنی خود سے دھیان رکھنا ہے، اس کو آپ نے بند رکھنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ہم نے اس کو سورہ آل عمران میں پڑھا بھی ہے۔ راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں، جو علم میں علم کی کو ڈیپتھ کے ساتھ لیتے ہیں، جو شعوری علم رکھتے ہیں اور علم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی یہ دعا ہے۔ کیونکہ جب انسان اصل علم کو پہچانتا ہے نا، تو وہ اس بات کو پہچان جاتا ہے کہ وہ اختیار نہیں رکھتا اپنے اوپر اتنا کہ وہ ہمیشہ خرابی سے بچ سکے، الا یہ کہ جو مقلب القلوب ہے، جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ کے ہاتھ میں اس بندے کا دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، یا مصرف القلوب صرف عنی الی طاعتک، اللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنی اطاعت کی طرف جو ہے موڑ دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ راسخون فی العلم کی دعا ہے کہ جب ہمیں ہدایت مل جاتی ہے، جب ہمیں ہدایت رشد بھی مل جاتی ہے، ہدایت توفیق بھی مل جاتی ہے، اس کے بعد پھر نیکیوں کی حفاظت کرنا اور صراط مستقیم پر استقامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ملتی۔ دعا ہے ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا کرنا، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اس کے، اذ ہدیتنا، ہدایت دی تو نے ہمیں، ہدایت دینے والا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو زبردستی کسی رستے پہ نہیں ڈالتا، نہ گمراہی کے اور نہ ہی ہدایت کے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا ایک اور جگہ، فلما زاغوا ازاغ اللہ، انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو جب ہمارے اندر ایک چاہت ہوتی ہے، ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم سیدھے رستے پہ رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ ہماری مدد کرتے ہیں، پھر ہمیں استقامت عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے اوپر کوئی ایسی آزمائش نہ آئے، کوئی ایسے معاملات ہمارے ساتھ نہ آئے جو ہمیں شیطان کے حوالے ہو جائے، ہم اپنے نفس کے حوالے ہو جائے اور وہ ہمیں اللہ کے سیدھے رستے سے بھٹکا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیے، آپ ہمارے دلوں کو سیدھا رکھیے۔ وہ جیسے حضرت علی کی بھی ایک دعا ہے نا، وسدد قلبی، جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے سیدھا رکھیں، میری زبان کو، میرے دل کو، مجھے آپ سیدھا رکھیں، تیر کی طرح سیدھا رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نرمی کے ساتھ ہی سیدھے رستے پر قائم رکھیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، اور عطا کر ہمیں من لدنک، اپنے پاس سے، رحمت، اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت ہمیں عطا کیجیے۔ انکا انت الوہاب، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ الوہاب جو ہیں وہ بہت زیادہ، بہت زیادہ دینے والے، اور ہبہ کہتے ہیں اس چیز کو جو حق کے بغیر ہی مل جاتی ہے۔ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اس کا حق تو نہیں ہوتا، تو پھر بھی آپ اس کو تحفہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی محبت شو کرنے کے لیے، اپنی کیئر شو کرنے کے لیے آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو انکا انت الوہاب، اللہ تعالیٰ آپ تو بہت زیادہ دینے والے ہیں، آپ ہمیں اپنی رحمت دیجیے۔ جہاں تک تعلق رحمت کا ہے تو رحمت بہت وسیع ٹرم ہے، بہت زیادہ وسیع ٹرم ہے۔ رحمت انفیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندے کے لیے سب سے زیادہ کیئر ہے۔ اب وہ اس کیئر میں اس کو کیسے بڑے نقصان سے بچاتا ہے، نعمت دے کے بچاتا ہے، نعمت روک کے بچاتا ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال کے بچاتا ہے، اس کو ویسے ہی پروٹیکٹ کرتا ہے، مطلب کسی طرح سے بھی انسان کی بہترین جو خیر خواہی ہے نا، وہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی کسی طور بھی وہ بندے کو نقصان نہیں پہنچ دیتا، ان شارٹ ٹرم اینڈ ان لانگ رن، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ چلیں آج کی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔
اور مجھے بتائیے کہ جو ہم ڈیلی دعا پڑھ رہے ہیں، حدیث سیکھ رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ آپ اس سے سیکھ رہے ہیں؟ کوئی ایک بتا دے تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے کہ واقعی فائدہ ہو رہا ہے ہمیں بہت زیادہ۔ جی میم الحمد للہ، یہ آتی بھی ہے اور ریمائنڈر مل جاتا ہے پھر، اور اس ریمائنڈر کی مل ڈیٹیل۔ جاتا، بالکل جی بالکل۔ اور انشاءاللہ ہم سب ان کو اپنی ڈیلی اس میں ایک تو یہ کہ حدیث سے بھی ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنا کریکٹر بلڈ کرنا ہے، اور دعائیں سے بھی الحمدللہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ ویسے تو الحمدللہ ہوں گی ہی، اور رمضان کی دعاؤں میں بھی انشاءاللہ اس کو شامل کرنا ہے ہم نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ابی حمزہ انس ابن مالک، ابی حمزہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اور انس بن مالک کو آپ سب جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت چھوٹی عمر میں آگے تھے۔ ان کی والدہ ام سلیم ان کو چھوڑ گئی تھی۔ ان کی جو کنیت ہے وہ ابی حمزہ ہے، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ طویل عمر انہوں نے پائی تھی۔ خادمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے۔ ان کو چھوٹی عمر میں 10 سال کی عمر میں تھے جب ان کی والدہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑا، تب انہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ بہت انٹیلیجنٹ تھے، بہت زیادہ سارا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور بہت کچھ سیکھا انہوں نے۔ وہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قول، وہ کہتے ہیں لا یؤمنو، نہیں مومن ہو سکتا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، حتی، یہاں تک کہ یحبا، وہ پسند کرے، لاخیہ، اپنے بھائی کے لیے، ماں، جو، یحب، وہ پسند کرتا ہے، لنفسہ، اپنے آپ کے لیے، اپنے لیے۔ رواہ البخاری و مسلم، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا ایسی روایت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے، اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا جلدی سے؟ متفق علیہ۔ متفقن علیہ، یعنی اس کے اوپر دونوں امام جو ہیں ان کو شیخین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں جو ہیں اس کے اوپر متفق ہیں اس کے صحیح ہونے پر۔ آج کی آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا بچپن سے، آپ اس کو جب بھی آپ مواخات کے اوپر، بھائی چارے کے اوپر کوئی ایسے لکھتے ہوں گے، آپ نے اس حدیث کو کوٹ بھی کیا ہوگا، یاد ہے ہم سب کو۔ لیکن ہم نے اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جب یہ بات کہی جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان کامل نہیں ہوتا، یعنی ایمان ہمارا ادھورا رہ جاتا ہے جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ جیسے ہم نے حیا کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ ایمان کی 60 شاخوں میں سے ایک حیا ہے، ٹھیک؟ تو جب تک حیا نہیں ہے ہمارے اندر، اس کا مطلب ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، آمنو والی جو شک ہے نا کہ ایمان لے آؤ، وہ پوری نہیں ہوتی، ٹھیک؟ ایمان ہمارا ادھورا رہتا ہے۔ ایمان کی خوبصورتی، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ جو چیز آپ کو فائدہ نہیں دے رہی ہے، آپ اس کے اندر اپنے آپ کو نہ انوالو کرو، آپ اس میں وقت نہ لگاؤ، مال نہ لگاؤ۔ تو ایمان ادھورا ہے اگر ہماری زندگی میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ ہم صرف دنیا اور آخرت کے فائدے والی چیزوں کو، اور جہاں پر دنیا کا فائدہ اور آخرت کا خسارہ ہے، وہاں آخرت کے فائدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی دلچسپیاں، اپنے کام، اپنی روٹین اور اپنا خرچ اور ہر چیز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ سو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا پتا تو ہے ہمیں کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم وہی چیز پسند نہ کریں جو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، دوسرے کے لیے وہی پسند کرنا ہے۔ اب ہم اپنے لیے کیا کیا پسند کرتے ہیں مختصراً بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ مجھے میری ذات کے لیے کیا پرائیویسی پسند ہے، ٹھیک ہے؟ وہی پرائیویسی آپ دوسرے کو بھی فراہم کریں گے، اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب میں۔ آپ کو نہیں پسند کہ کوئی آپ کی پرسنل لائف میں دخل دے، ٹھیک ہے؟ آپ دوسروں کی پرسنل لائف میں دخل نہ دیں، چاہے وہ کتنا ہی قریب رشتہ ہے آپ کا۔ آپ کو نہیں پسند کوئی آپ کو بلا وجہ مشورے دے، آپ دوسروں کو بلا وجہ مشورہ نہ دیں۔ آپ کو نہیں پسند کہ کوئی آپ کو سب کے بیچ میں ٹوکے، آپ بھی کسی کو سب کے بیچ میں نہ ٹوکیں۔
جیسے آپ یہ پسند کرتے ہیں نا کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو سب لوگ جب بیٹھے ہیں تو ان کے بیچ میں آپ کو ڈانٹے نہیں، آپ کو ٹوکے نہیں، آپ کی غلطی پر پردہ ڈال دیں، آپ کو فیور کریں، آپ یہ سب چاہتے ہیں نا، تو آپ سے ایک درجہ ان کا اوپر ہے نا، آپ ان کی رعیت ہے، تو آپ کی رعیت میں آپ کے بچے ہیں مثلاً، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں مثلاً، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو سب کے بیچ میں ڈی گریڈ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پسند ہے کہ آپ کو سب کے بیچ میں ڈی گریڈ نہ کیا جائے۔ تو سب کے بیچ میں بیٹھ کے اپنی امی اپنی بہنوں کے سامنے، میرے بچے اس طرح کے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کی برائیاں بیان کرنا اور یہ چیزیں، یہ سارا کچھ جو ہے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے۔ آلدو ہم ان کی محبت میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم ایسے ہی جنرلی بات کر جاتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اس عادت سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک ہم دوسروں کو وہ چیز نہیں دیتے۔ پھر اسی طرح آپ کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایگو کو کوئی ہرٹ نہ کرے، اسی طرح آپ دوسروں کی ایگو کو ہرٹ نہ کریں۔ آپ چاہتے ہیں آپ بازار میں نکلے ہیں تو مرد جو ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تو آپ سکھائیں اپنے گھر کے مردوں کو کہ آپ نے باہر جب نکلنا ہے تو آپ نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہیں۔ اسی طرح آپ کو پسند ہے کہ آپ کے کو بہترین مال ملے، جب آپ خرچ کریں تو آپ تجارت کریں تو آپ کو بہترین چیز ملے، آپ کو اس میں فائدہ ہو، تو لوگوں کے فائدے کی حفاظت کریں، یہ نہیں کہ خود فائدہ اٹھانے کے لیے دوسروں کو نقصان دے۔ آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی، تو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے۔ آن لائن بزنس آج کل خواتین بھی بہت زیادہ کرتی ہیں، آپ کبھی نہیں چاہیں گے، آپ کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کا رشتہ، آپ کی دوست، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بہن بھائی کہیں آپ کو بٹرے کریں، کہیں آپ کو کوئی دھوکہ دیں، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کریں، تو آپ بھی کسی کی نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ پھر جب آپ خود جو چیزیں استعمال کرتے ہیں آپ کو پسند آتی ہیں، جب صدقے کی بات آتی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں جو آپ کو خود پسند ہے۔ آپ دوسرے کو جو بھی دینے لگتے ہیں تو اسی معیار کی کوشش کریں، اس کو چیز دیں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ایک سیلف ڈگنیٹی ہے، جو آپ کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے، وہ مجروح نہ ہو، ایسے ہی دوسروں کا خیال رکھ کے ان کو دیں۔ جب آپ چاہتے ہیں آپ کو بہترین مشورہ دیے دوسرا پوری خلوص کے ساتھ، تو آپ بھی بہترین مشورہ دیں، ٹھیک؟ تو ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اپنی جو ہماری چاہت ہے اپنے لیے، وہی ہم دوسرے کے لیے نہ چاہیں۔ اور آپ ایک طویل فہرست بنا سکتے ہیں اس میں، طویل فہرست۔ آج جب آپ اٹھیں گے انشاءاللہ اور جمعہ ہے، جمعہ کی تیاری کر رہے ہوں گے، دیگر گھر کی کھانا وغیرہ بنا رہے ہوں گے، تو اپنے ذہن میں سوچئے گا کہ مجھے کیا چیزیں ہرٹ کرتی ہیں دوسروں کی، تو پھر دیکھیں کہ میرے کردار میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کہ جو چیز مجھے دوسرے کی ہرٹ کری ہے تو میں بھی ان ریٹرن ویسے ہی کری ہوں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں ہمارے کام آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے توشہ آخرت جمع کرتے جائیں، اور ہمارا بیک پیک اتنا اچھا ہو کہ قیامت کے دن ہم خوش ہو جائیں، ہم خوش ہو جائیں کہ ہم کیا کچھ لے کر آئے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔